حضرات گرامی، سلسلہ فضائل اہل البیت، اس سلسلے میں آج ہم سب سے پہلی کڑی ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور مومنوں کی پہلی ماں ہے۔ آپ کا نام و نسب کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا نام خدیجہ اور والد کا نام خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب۔ دیکھ قصی ابن کلاب، یہاں پہ قصی یہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ام القاسم تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی۔ آپ کی کنیت ایک اور بیٹے کی وجہ سے بھی تھی، لیکن آپ کی کنیت جو ہے وہ اسلام میں اور اہل اسلام میں ام القاسم معروف ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی والدہ تھے۔ آپ کی ولادت عام الفیل، یعنی جس سال کعبے پر حملہ ہوا تھا اس سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کو ہوئی تھی، یعنی کہ جو لوگ کعبہ گرانے کے لیے آئے تھے اس واقعہ سے چند ماہ بعد آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کی پیدائش جو ہے وہ اس سے 15 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ کی شادی سب سے پہلے ابو حالہ سے ہوئی اور ان کی وفات ہو گئی، اور ابو حالہ سے آپ کے 4 بیٹے تھے، جن کا نام ہند اور دوسرے کا نام حالہ، جن کے نام پہ وہ ابو حالہ معروف تھے، تیسرے حارث تھے اور چوتھے طاہر تھے۔ آپ کے پہلے خاوند سے آپ کی اولاد جو تھی وہ 4 بیٹے تھے، اور چاروں کے چاروں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی شادی عتیق ابن عائد ان سے ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے، اور ان سے ایک بیٹی ہند تھی اس کا نام، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ کو کئی پیغامات آئے، کیونکہ نکاح کرنے کے لیے جتنے اسباب ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ بأربع، کہ عورت سے 4 وجوہات میں سے کسی ایک کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، یا مال کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا جو ہے وہ خاندان کی وجہ سے، یا جو ہے وہ دین کی وجہ سے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ مالدار بھی تھی، صاحب حسن و جمال بھی تھی، خاندان بہت اونچا تھا، اور اتنی جو ہے وہ عظیم الشان دین دار اور نیک خاتون تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کا لقب ملا تھا۔ لوگ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو طاہرہ کے لقب سے نوازا جاتا تھا، ان کو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا سبب کیا بنا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار خاتون تھی، اور ہمیشہ سے اس بات کی متلاشی رہتی تھی کوئی ایماندار تاجر ہو، اس کے ہاتھ مال بھیجا جائے۔ اور آپ کو یہ علم ہے کہ عرب لوگ جو تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ 2 سفر تجارت کے لیے کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف، اور یہ وہ دونوں سفر تھے جس کا اللہ رب العزت نے احسان جتلایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے ان کے لیے
کتنا اہتمام کیا کہ ان کے لیے یہ 2 سفر جو ہے وہ امن والے بنا لیے، کیونکہ قریش کے قافلے جو ہے وہ ان کو لوٹا نہیں جاتا تھا اور ان کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی۔ نبی حضرت خدیجہ لوگوں کو بیچتی تھی اور ان سے منافع بھی ہوتا تھا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اطمینان قلب جو وہ کبھی نصیب نہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ تجارت کرنے والے ہیں اور صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، تو انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ کو کہا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی کام ملے، میں کوئی تجارت کروں۔ آپ کے پاس مال دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، چنانچہ ایک طرف سے انویسٹمنٹ آ گئی اور آپ جو ہے وہ آپ کی صلاحیت جو ہے وہ ساتھ شامل ہو گئی۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کی خدمت کے لیے اپنا غلام میسرہ ان کو ساتھ بھیج دیا کہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی خدمت کریں، اور جو بھی کام ہو یا جو بھی معاملات ہو آپ ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ جو میسرہ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا تو بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ سب سے پہلے تو ایمانداری کے ایسے قصے دیکھے جو کہ صرف کہانیوں میں ہی ملتے ہیں، کہ عملی طور پر کسی سے ایسا جو ہے واقعہ جو ایسی ایمانداری اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ حیران رہ گئے آپ کی صاف گوئی، آپ کی ایمانداری اور آپ کی تجارت میں جو ہے وہ مہارت۔ اور اس مہارت کے ہم تو تجارت میں مہارت اس کو سمجھتے ہیں نا، جو بندہ جو ہے وہ کھرا کھوٹا مکس کر کے جو نکما مال نکال دیں ہم اس کو تو مہارت سمجھتے ہیں۔ یہ مہارت نہیں ہے۔ مہارت یہ ہے کہ آپ ہر مال کو اس کی صحیح صفت بتلا کر اس کو فروخت کریں کہ یہ اس کی صفت ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یا اس میں یہ نقص ہے یا کمی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، رستے میں جو نبوت کی علامات انہوں نے دیکھی کہ جیسے کہ آپ کسی دھوپ میں بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی بادل آپ پہ سایہ کر دیتا ہے، آپ بیٹھتے درخت کی چھاؤں کسی طرف ہوتی، آپ دوسری طرف بیٹھتے تو درخت دوسری طرف جھک جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری علامات جو ہیں وہ ایسی جو ششدر کر دینے والی اور حیران کر دینے والی، انہوں نے برکتوں والا آپ کا سفر دیکھا۔ اور تیسرا، رستے میں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے آ کے ان سے پوچھا میسرہ سے، یہ کون ہے؟ کہتے یہ فلاں نام ہے، کہاں سے ہے یہ؟ کہنے لگا ان کا دامن پکڑے رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب نبی بنا کے بھیج دے گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے آ کے جب واپسی پہ بتائی تو خدیجہ جو نکاح کا ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی، وہ آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کی گفتگو دیکھیں۔ جب بھی کوئی مرد کسی عورت سے گفتگو کرتا ہے نا تو عورت کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا مرد ہے، اس کے الفاظ، اس کی نظریں، اس کے اندر کتنی شرم اور کتنی حیا ہے۔ آپ کی گفتگو صاف گوئی، ایمانداری اور آپ کا حسن اخلاق اور آپ کی تجارت میں پھر آپ کو منافع اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا، بلکہ یہ یک طرفہ منافع نہیں تھا۔ یہاں سے مال لے کے اس پہ منافع کمایا، وہاں سے مال لے کے آئے مکہ میں بیچ کے اس سے بھی بے شمار منافع کمایا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ بہت متاثر ہوئیں اور جو ہے وہ آپ کی ان کی طرف رغبت ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی تھی نفیسہ، ان کا نام تھا نفیسہ بنت امیہ، ان کے ساتھ گفتگو کی کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی، یہ ان کو نہیں بتایا، یہ انہوں نے امانت رکھی اپنی سہیلی کی، پوچھنے لگی بھی آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نا مہر دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے اگر آپ کا نکاح جو ہے وہ ایک مالدار اور خوبصورت خاتون سے کر دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ پوچھا بھی وہ کون ہے؟ کہتے جی خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا کیا وہ میرے ساتھ نکاح کر لیں گی؟ کیونکہ وہ بڑی مالدار خاتون ہے، میں ان کا مال لے کے گیا اور اتنے، تو کہنے لگے جی ہاں یہ معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس طرح آپ کا رشتہ طے ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو چچا تھے
کیونکہ آپ کے والد جو ہے ان کی وفات ہو چکی تھی. ان کے چچا عمرو بن اسد جو ہے وہ ولی بنے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. آپ کے ساتھ خدیجہ بنت خویلد کائنات کا مبارک ترین نکاح جو ہے وہ منعقد ہو گیا. جو نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال تھی. اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بڑی ہی برکت رکھی، بڑی ہی خیر رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ اس نکاح اور نکاح کی باتوں کو اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفا شعری ان کو یاد کرتے رہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھی سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساری کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دی تھی. آپ کے 2 یا 3 بیٹے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن 3 بیٹے ہم ان کو شمار کرتے ہیں. سب سے بڑے بیٹے قاسم جن کے نام پہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اس طرح طیب طاہر جن کو طیب بھی کہا جاتا تھا، اور اسی طرح تیسرے بیٹے عبداللہ. یہ 3 بچے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے. اور یہ عبداللہ ہی تھے کہ جن کے جو پیدا اور یہ تینوں فوت ہو گئے. اور یہ عبداللہ جو تھے یہ اسلام کے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور یہی وہ بچے تھے کہ جن کی وفات پر کفار نے شادیان خوشی کے بجائے تھے اور کہا تھا کہ محمد تو لا ولد ہو گیا، نعوذ باللہ اس کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے پیغمبر آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے، آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. تو یہ عبداللہ جو تھے وہ تھے جو فوت ہوئے، اور ان کی وفات پر جو ہے وہ کفار نے خوشیاں منائی تھی. اسی طرح 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرمائی. ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہوا، اور دوسری رقیہ اور کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقد میں آئی، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا. اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے اولاد چلی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور ان سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پیدا ہوئے، اور ان سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل چلی. باقی ساری اولاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہر طرح سے ساتھ دیا. اپنا جو مال تھا وہ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اپنی وفا، اپنی جو ہے وہ خدمت، اپنی زندگی آپ کے لیے قربان کر دی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ آپ جو ہے وہ تہی دامن تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے فاغناک بخدیجہ، کہ ہم نے آپ کو خدیجہ کے ساتھ غنی کر دیا، یعنی ایک ایسی بیوی عطا فرمائی کہ جو سراسر سب سے بڑا آپ کا مال تھا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ خیر ما یکنز المرء المرأة الصالحہ، کہ دنیا میں بہترین خزانہ انسان کا ایک نیک بیوی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اور دوسرا مالی طور پر بھی انہوں نے جتنا آپ کا اپنا مال تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی راہ میں اور دین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور مالی طور پر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ کے ساتھ 15 سال اسی طرح گزرے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا. وہ جس وقت جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اس وحی سے پہلے سچے خواب بھی آیا کرتے تھے، لیکن جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ بڑا ہی واقعہ چونکہ عادت کے خلاف تھا اور عجیب تھا
کہ کوئی شخص اچانک غار میں آ جائے اور آ کے اتنی روب داب آواز میں حکم دے کہ پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, نہیں پڑھو, پھر دبایا اور سینے سے لگایا. تو یہ سارا واقعات اور پہلی وحی کا نزول اور پھر اس وحی کا بوجھ, اور یہ سارے واقعات ایسے تھے کہ جو کہ ہلا دینے والے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے وہاں سے گئے اور گھر میں جا کے اتنا گھبرائے کہ آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی, میرے اوپر چادر ڈال دو, بس مجھے چھپا لو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حوصلے مند خاتون تھی. آج کل تو جو خواتین جو ہے وہ مطلب یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا دوست کا یا میاں بیوی کا, تو ان رشتوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک فریق اگر پریشان ہوتا ہے تو دوسرا, یہ کوئی وفاداری نہیں ہوتی کہ دوسرا اس سے بڑا پریشان ہو جائے. یہ وفاداری نہیں ہوتی. وفاداری یہ ہوتی ہے, یہ سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ ایک پریشان ہے تو دوسرا حوصلہ دکھائے اور اس کو جو ہے وہ مضبوط کرے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اور آپ کانپ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا میرے اوپر چادر ڈال دو. آپ نے فوراً ان کے اوپر چادر ڈالی, ان کو حوصلہ دیا. پھر آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے وہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, میں غار میں تھا, اس طرح ایک آدمی آیا, اس نے مجھے یہ باتیں کی ہیں, تو آپ مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں مجھے کو قتل ہی نہ کر دیں, مجھے اپنی جان کا آپ کو جو ہے وہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ میرا کوئی دشمن تو نہیں ہے جو اس طرح مجھے ڈرا دھمکا رہا اور ہراساں کر رہا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خدیجہ بنت خویلد, یہ کبریٰ نام ہمارے منہ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے, یہ تاریخ میں آپ کے نام کے ساتھ الکبریٰ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو الفاظ کہے تھے وہ احادیث کی کتابوں میں تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں. اور ایسے الفاظ کہے کہ کوئی بڑی بڑی کتابیں بھی لکھ دے اور جتنے بھی جو ہے وہ اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کر دے, ان الفاظ سے آگے وہ کچھ نہیں جو ہے وہ کر سکتا. فرماتی ہیں انہوں نے 6 جملے کہے. کتنے؟ 6 جملے, اور ہر جملہ جو ہے یہ الگ سے ایک تفسیر کا محتاج ہے. فرماتی ہیں کہ لا کلا, آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے, تو فرماتی ہیں کلا, ایسا نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ. ابھی وہی قرآن سارا ہی نازل ہونے والا تھا, ابھی وہی اترنے والی تھی, مزید پہلی وہی نازل ہوئی نا, ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتہ وہی ہے, لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ اور یقین. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, کبھی بھی آپ کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا, اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, اس لیے کہ آپ, پہلا جملہ, پہلی صفت آپ کی یہ بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. نمبر 2 وتصدق الحدیث, جب بھی بولتے ہیں آپ سچ ہی بولتے ہیں, سیدھی صاف اور سچی اور سچی بات کرتے ہیں. نمبر 3 وتحمل الکل, آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور چوتھی وتکسب المعدوم, جو شخص جو ہے وہ غریب ہے, کس کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ اپنی کمائی کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. وتقری الضیف, آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں, اتنی اچھی صفت مہمان نوازی کرنا, مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور آپ حق پر آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اگر حق کے راستے میں کسی کو پریشانی ہو جائے تو آپ اس کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ الفاظ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرہم رکھی اور آپ کو تسلی ہوئی اور پریشانی آپ کی کم ہوئی. پھر وہ آپ کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں, اور انہوں نے پھر جو آپ کی بات سنی اور کہنے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے, یہ وہی عظیم ہستی ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوتی تھی. کاش کہ میرے پاس, مجھے اللہ اتنی مہلت دے کہ جب مکہ والے آپ کو یہاں سے نکال لیں تو میں آپ کی قوت کے ساتھ مدد کروں. آپ حیران ہیں کہ مجھے کون نکال لے گا؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی
اس راستے پہ کھڑا ہوا ہے، توحید کے لیے کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہیں وہ آپ پر ایمان لانے والی پہلی مومنہ کائنات کے اندر پہلی ہستی تھی جو آپ پر ایمان لائی، کیونکہ کسی کو تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے کس کو پتہ چلا؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ کی تصدیق یہی ایمان ہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کا وہ ساتھ دیتی رہیں، جو ہے وہ نبوت کا اعلان کا آپ کو حکم ہوا، آپ لوگوں میں جاتے، لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو اذیتیں دی، آپ کو پریشانیاں دی، لیکن آپ کی ہر پریشانی کا حل کس صورت میں نکلتا کہ آپ گھر میں آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زخم ہوتے تو اس پہ مرہم رکھتی، دل دکھتا تو دل کو تسلی دیتی، آپ کے ساتھ محبت سے اور پیار کے ساتھ پیش آتی۔ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ 25 سالہ رفاقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی ہے، اور ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ وفا سے اور عزم سے بھرپور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اور جس وقت پھر آپ کی وقت نہیں ہے کہ مزید جو ہے اس پہ تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم وہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ان کو بیان نہیں کر سکتے وقت کی قلت کے باعث، کہ کس طرح انہوں نے نبوت کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے وہ 10 سال کا عرصہ نبوت کے بعد کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، اور آپ کا ساتھ جو تھا وہ کئی فوجوں کے ساتھ سے زیادہ باری تھا، اور زیادہ جو ہے وہ اثر رکھنے والا تھا، اور زیادہ فائدہ دینے والا تھا۔ اور جس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال ہوئی اور اللہ رب العزت نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس دنیا میں اپنے آپ کو پھر آپ نے تنہا محسوس کیا، اور جتنا آپ پریشان ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی شادیاں بھی ہوئیں۔ آپ کے 3 سال بعد جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوگی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دوسری بیویاں بھی دی، لیکن جو بات خدیجہ کی تھی وہ اور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہمیشہ یاد رکھا، اور ہمیشہ انہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ نے اپنی وفات تک ہمیشہ ہر لمحہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھا۔ آپ کے بہت سے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر النسائها مریم، کہ کائنات میں یا عیسائی یا پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کے لیے ان کی سب سے بہترین عورت جو ہے وہ مریم تھی، وہ خیر النسائها خدیجہ، اور اس کائنات میں اور اس امت کی سب سے بہتر عورت اور سب سے افضل اور سب سے برتر عورت جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خاتون تھی جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رستے میں ہے، وہ اور آپ کے پاس کھانا پینا آپ کا لا رہی ہیں، وہ آئیں تو انہیں اللہ کی طرف سے سلام دینا اور میری طرف سے بھی سلام دینا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے سلام دینا۔ جبریل کہتے ہیں انہیں میری طرف سے بھی سلام دینا، اور انہیں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دے دیجئے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، انہیں جنت میں ایک بڑے موتی کے محل کی خوشخبری دے دیجئے لا صخب فیہ ولا نصب، کہ جس کے اندر کسی قسم کا شور و غوغا، کوئی تھکاوٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حسبک من نساء العالمین اربع،
حسبک من نساء العالمین، آپ نے فرمایا پوری کائنات میں 4 عورتیں جو ہیں وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، ان کی سیرت کو خاص طور پر دیکھو، مریم ابنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرات فرعون، یہ 4 عورتیں جو ہیں وہ کون کون سی؟ ایک مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، اور دوسری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری ان کی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور چوتھی آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ 4 عورتیں جو ہے وہ ان کا خاص طور پر جو ہے وہ ان کی سیرت کو اپناؤ، اور ان کا جو ہے وہ خاص طور پر ان کے رستے کو جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کس طرح ان کو ہمیشہ یاد رکھتے، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی یہ عظیم الشان خاتون کہ دیکھیں بیان کیا کر رہی ہیں، اور بیان بھی خود کر رہی ہیں حضرت۔ یہ ایک بڑی جو ہے وہ لطیف ایک نکتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر فضائل بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو دیکھیں آپ کی سوکن تھی، لیکن یہ لوگ ایسے سچے اور سچے تھے، اور دل کے ایسے صاف ستھرے تھے کہ باوجود سوکن ہونے کے، اور بتاتی بھی ہیں، کہتی ہیں مجھے کسی پر کبھی جو ہے وہ کسی سے کبھی رشک نہیں آیا جو رشک مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اظہار بھی کیا، بھی ہم موجود ہیں، اب ہمارے سامنے بھی ان کا تذکرہ کیے جاتے ہیں، تو لیکن بیان کرنے والی اس امت تک یہ روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ ما کرت علی امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کرت علی خدیجہ، مجھے کبھی کسی پر اتنی غیرت یا وہ جو چیز جو سوکنوں کے اندر ہوتی ہے مجھے کسی پر کبھی محسوس نہیں ہوئی جو حضرت خدیجہ پر محسوس ہوئی، اس لیے کہ وہ میری شادی سے پہلے فوت بھی ہو چکی تھی، لیکن میں دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ان کے ذکر سے تھکتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ حضرت آپ بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ میں آ جاؤں۔ وہ اجازت طلب کرنے والی کون تھی؟ وہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا واہ بھئی واہ، حالہ آ گئی، حالہ آ گئی، تو اتنا آپ خوش ہوئے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز سے خدیجہ کی آواز یاد آ گئی، خدیجہ کی آواز یاد آ گئی، آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے فرمایا حالہ، تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کہ لگتا تو ایسا ہے کہ دنیا میں کألم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، کہ اس پوری دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت بستی ہی نہیں ہے۔ آپ تو اتنا ان کو یاد کرتے، لگتا ہے کہ اس کائنات میں خدیجہ کے سوا عورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرماتی ہیں انہا کانت و کانت، جو خدیجہ تھی وہ خدیجہ ہی تھی، وکان لی منہا ولد، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی نصیب فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو خدیجہ تھی وہ خدیجہ ہی تھی۔ اور کبھی آپ کبھی اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کبھی آپ کو بکری ذبح کرتے تو اس کے اعضاء، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا دستی چانپ وغیرہ خاص لوگوں کو دی جاتی، تو آپ وہ کاٹ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں جو ہیں وہ ان کے گھروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ آپ اتنا ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی محبت میں سے وافر حصہ ان کے ساتھ، تمام امہات المؤمنین کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری جو ہے وہ دل و جان سے محبت اور آپ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔